بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرا آج کا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان مبارک سراپا رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کے سیلاب کا مہینہ ہے تو مذائقہ نہ ہوگا۔ رمضان مبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک رمضان شریف میں نازل فرمائی، اور اس کے علاوہ یہ کتب و صحائف صرف اسی مقدس اور افضل مہینے میں نازل ہوئے۔ قرآن مجید رشد و ہدایت و فلاح و اصلاح کا ایسا خزانہ ہے کہ جو کہ نبی آخر زمان پر نازل ہوا۔ پروردگار دو عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے رمضان مبارک جیسے پاکیزہ اور متبرک مہینے کو منتخب فرمایا۔ قرآن کو بھیجنے والا اللہ جل شانہ، جس پر قرآن پاک نازل ہوا، وہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قرآن پاک لے کر آیا وہ جبریل امین علیہ السلام، جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان مبارک کا متبرک مہینہ۔ مولا کریم نے قرآن مجید کو رمضان مبارک میں نازل فرما کر قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے فضیلت دی۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کی طرح قرآن مجید بھی قیامت تک رہبر منزل کا کام دیتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک چلے گی، اور آپ کی امت بھی، اور آپ کی کتاب قرآن مجید کے احکام بھی قیامت تک چلیں گے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ 1500 سال سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کا رمضان شریف میں نازل ہونا ہی باعث شرف و عظمت ہے۔ قرآن کو رمضان شریف سے خاص تعلق اور گہری خصوصیات حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کا رمضان شریف میں نازل ہونا، نبی کریم علیہ السلام کا رمضان شریف میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نسبتاً زیادہ رکھنا، اور جبریل امین علیہ السلام کا رمضان شریف میں دور کرانا، اور تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا، اور صحابہ کرام علیہم اجمعین اور بزرگان دین کا رمضان شریف میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیات کو بتلاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی تلاوت قرآن کریم کا اہتمام دوسرے معمولات سے زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ رمضان اور قرآن پاک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور کئی خاصیت میں یہ مشترک ہے کہ روزہ قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، کوئی کسی کا ہمدرد نہ ہوگا مگر اس بیچارگی میں جس نے کام آنا ہے، تو وہ اللہ کا قرآن اور ماہ رمضان ہوگا۔ قرآن پاک کہے گا اے باری تعالیٰ، اس بندے نے صبح شام میری تلاوت کی، اس کا دل میری طرف مائل رہتا تھا، اس لیے آج اس کی سختی کو دور فرما، اس پر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت کی وجہ سے بندے کو بخش دے گا۔ ماہ رمضان قیامت کے دن کہے گا اے میرے مولا، اس نے میری عزت کی، میں ان کا مہمان ہوا تو ان لوگوں نے قرآن کی تلاوت سے مجھے سجایا۔ اے میرے رب، میں نے ان کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا، میری شفاعت ان کے حق میں قبول کیجئے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خاصیت ان دونوں میں مشترک ہے، وہ ہے قرب خداوندی۔ تلاوت قرآن پاک سے بھی قرب خاص حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح روزہ دار کو بھی قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ایک اور مناسبت قرآن اور روزے میں یہ ہے کہ کلام اللہ سے انوار پیدا ہوتے ہیں، اور یہی خاصیت روزے کی ہے کہ اس سے بھی انوار پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جس شخص کے قلم میں قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بے منزلہ ویران گھر کے ہیں۔
اور جو قلب قرآن پاک سے خالی ہو اس پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن پاک سے دلوں کے زنگ بھی دور ہوتے ہیں جو کثرت معاصی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی غفلت کی وجہ سے دلوں پر لگ جاتے ہیں۔ تلاوت پاک سے دل صاف اور منور ہو جاتے ہیں، جس گھر میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے وہ گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم میری یاد و مانگنے سے باز رکھے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے، ماننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے میں قرآن پاک کے سوا ذکر و دعا کا موقع نہیں ملتا جس شخص کو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو مانگنے والوں سے بہتر دیتا ہوں۔ کلام الہی کی بزرگی تمام کلاموں میں ایسی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس کی تمام مخلوق پر۔ سبحان اللہ۔ اس مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کا ثواب معلوم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں اور ان کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو پورا قرآن پاک تلاوت کرے اس کی نیکیوں کا شمار نہیں۔ ان کے حق تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا اجر دینے کا وعدہ بھی ہے، اور یہ درجہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس اجر کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پورے قرآن پاک پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہوگا کہ رمضان مبارک میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا، ہر نفل، اعتکاف، ذکر اور ہر نیک کام کا ثواب 70 گنا ہو کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں تو رمضان مبارک میں 700 ہوں گی۔ قرآن مجید کے کل حروف 3,30,671 ہے۔ اسی طرح پورے قرآن مجید کا ثواب رمضان مبارک میں 22,65,69,700 بنتا ہے۔ سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب، اور جو سمجھ کر پڑھے یا سنے اسے بھی اتنا ہی مزید ثواب۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو مس کرنا، چھونا، دیکھنا یہ بھی 10 گنا زیادہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو لکھنے والے بزرگ اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے وہ دنیا میں ان فرشتوں جیسا عمل کرتا ہے اور فرشتوں کا ساتھی ہوگا۔ اور دوہرے ثواب سے مراد یہ ہے کہ ایک پڑھنے کا ثواب، دوسرا یہ ہے کہ اس میں مشقت اٹھانے کا ثواب۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے پر بھی بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ باوضو ہو کر تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے اور تعوذ و تسمیہ سے شروع کریں۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور ٹھیک ٹھیک پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران دنیاوی باتیں مت کریں۔ ضروری ہے کہ با ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں اور قرآن پاک کے رموز و اوقاف جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔